ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا نکاح اس کے ولی نے نہ کیا ہو تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں جانے سے بچتے رہو۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اپنی بھاوج کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور یا جیٹھ کا جانا ہی تو ہلاکت ہے۔ جو حق چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے۔ حال میں جینا شروع کریں اور اپنے اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ محبت کرنے والا شخص ایسا نہیں ہوتا کہ آپ منع کرو رابطے سے اور وہ چھوڑ جائے، بلکہ سچا محبوب وہ ہوتا ہے جو آپ سے اچھی خاصی سننے کے باوجود بھی آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑتا۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ دوستی میں بنائے گئے راز دشمنی میں استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ عمل صرف کم ظرف، گھٹیا، بد نسل اور منافق لوگ کرتے ہیں۔ توحید پر اتنے پکے رہو کہ لوگ تمہیں اہل حدیث سمجھنے لگیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور صحابہ اکرام سے اتنی محبت کرو کہ لوگ تمہیں دیوبندی سمجھنے لگیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دل و زبان و عمل میں رکھو کہ لوگ تمہیں بریلوی سمجھنے لگیں، اور اہل بیت سے اتنی شدید محبت رکھو کہ لوگ تمہیں اہل تشیع سمجھنے لگیں۔ لیکن جب کوئی پوچھے کہ تم کس فرقے سے ہو تو کہہ دینا کہ میں بس مسلمان ہی ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فرقہ واریت سے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد دوبارہ 2125 آئے گا تو یقیناً نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا، اور اس وقت ہماری قبریں قبرستان کے گنجان حصوں میں گم ہو چکی ہوں گی، کچھ دبی ہوئی، کچھ اٹھی ہوئی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ یہ مختصر سا وقت خوشگوار گزرے۔ کوئی ایسی روح، کوئی ایسا جسم نہ ہو جو یہاں سے زخم لے کر جائے اور ان زخموں کا الزام ہمارے سر پر ہو۔ مجھے رات کے اس پہر بہت ڈر لگتا ہے جب میرے آس پاس کے لوگ خاموشی کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، مگر میرے ذہن میں ہزاروں یادیں ایسی ہوتی ہیں جو اس قدر تکلیف دے رہی ہوتی ہیں جن سے مجھے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑتا ہے۔ اس وقت زندگی سے زیادہ کوئی چیز بے رحم نہیں ہوتی۔ لازم نہیں ہر بار تجھے غم ہو میسر، ممکن ہے کہ اس بار ہمیں تو سچ میں گنوا دے۔ غرق ہونے سے پہلے فرعون نے بھی لوگوں پر زمین تنگ کر دی تھی، پھر فرعون پر زمین تنگ کر دی گئی۔ گھبرانا مت، اللہ انصاف کرنا بخوبی جانتا ہے۔ زندگی کی سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ برے لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ دنیا میں دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے اپنی اصل زندگی سے بھی زیادہ جیتے ہیں۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ برکت صرف پیسوں کی کثرت میں نہیں ہوتی، برکت یہ بھی ہے کہ 1 مہینہ، 2 یا 3 ماہ گزر جائیں اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اللہ نے تمہاری صحت میں برکت دی ہو۔ اس سال مجھے جو سب سے زیادہ مشکل سبق سیکھنا پڑا وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی تکلیف سے خود کو سنبھالنا اور آگے بڑھنا ان لوگوں کے بغیر جن کے بارے میں میں نے سوچا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ صاف دل لوگ بہت جلد جذباتی ہوتے ہیں، صاف دل لوگوں کا غصہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے،
ان کا ہر رشتہ دل سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ صاف دل کے لوگ بہت حساس ہوتے ہیں۔ صاف دل کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل صرف اس خوف سے شادی نہیں کر رہے کہ بیوی کو کیسے رکھوں گا کیونکہ میری جاب نہیں ہے، جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے بغیر جاب کے جیسے اللہ نے آپ کو رکھا ہے ایسے ہی ان کے لیے بھی کوئی انتظام کر رکھا ہے میرے رب نے۔ ڈپریشن کی بہت سی علامت میں شادی کا لیٹ ہونا بھی ایک علامت ہے۔ جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی۔ جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہے وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے۔ جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں۔ جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوئے۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ محسوس کرنے لگو تو چھوٹی چھوٹی باتیں راتوں کی نیند اڑا دیں گی۔ محسوس نہ کرو تو بڑی بڑی باتوں پر انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا کہہ کر سو جاتا ہے۔ دل کی بات ہے ساری۔ رونے لگے تو سوئی چبھنے پر بھی قیامت اٹھا دے، برداشت کرنے پر آئے تو سر پر پہاڑ اٹھا کر بھی چل دے۔ انسان کی ہمت پر منحصر ہے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے دشمن کی صف میں کھڑے ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ نیا کاروبار شروع کریں تو خاموش رہیں۔ ایک خوبصورت رشتے میں جوڑ رہے ہیں تو خاموش رہیں۔ نئی گاڑی خرید رہے ہیں تو خاموش رہیں۔ نیا کام کرنے جا رہے ہیں تو خاموش رہیں۔ نیا گھر خرید رہے ہیں تو خاموش رہیں۔ ہمارے 99% خوابوں کے سچ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے اپنے منہ پہلے ہی کھول دیتے ہیں۔ برائے مہربانی خاموشی سے محنت کریں۔ عورت بیٹی کسی کی ہے، بیوی کسی کی ہے، ماں کسی کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی واحد خاتون ہے جو ان خوبیوں میں سب سے افضل ہے۔ بیٹی نبیوں کے سردار کی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی ولیوں کے سردار کی، ماں جنتی شہزادوں کے سردار کی۔ سبحان اللہ۔ پھپھو وہ عورت ہوتی ہے جو تمہارے باپ کو اپنے حق کا لاکھوں روپیہ معاف کر چکی ہوتی ہے، اور ماموں وہ شخص ہوتا ہے جو تمہاری والدہ کا حق ضبط کر کے بیٹھا ہوتا ہے، پھر بھی ہمارا چندہ ماموں ہی ہوتا ہے، اور پھپھو فسادی، دوگلا معاشرہ۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ چلو پھر ڈھونڈ لیتے ہیں اسی نادان بچپن کو، انہی معصوم خوشیوں کو، انہی رنگین لمحوں کو، جہاں غم کا پتہ نہ تھا، جہاں دکھ کی سمجھ نہ تھی، جہاں بس مسکراہٹ تھی، بہاریں ہی بہاریں تھیں، کہ جب ساون برستا تھا تو اس کاغذ کی کشتی کو بنانا اور پھر ڈبا دینا بہت اچھا سا لگتا تھا، اور اس دنیا کا ہر چہرہ بہت سچا سا لگتا تھا۔ چلو پھر ڈھونڈ لیتے ہیں اسی نادان بچپن کو، انہی معصوم خوشیوں کو، انہی رنگین لمحوں کو۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔